اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مماتی حضرات جو ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برزخیہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی حیات برزخیہ کو مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم اور مماتی حضرات یہ حیات برزخیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات جو برزخ میں حاصل ہے اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، ایک ہے لفظ برزخ اور ایک ہے اس کا معنی کیا ہے۔ برزخ کا لفظ وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی بولتے ہیں، لیکن ان کے ہاں حیات برزخیہ کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے نزدیک ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے ہاں حیات برزخیہ کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر لکھا ہے، زمان، مکان اور احوال، یہ ان تین چیزوں کا نام جو ہے یہ برزخ ہے۔ یعنی انسان مرتا ہے، مرنے سے لے کے دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، تو اس پر جو احوال آئیں گے تو یہ احوال بھی ہیں، تو ان تین چیزوں کا نام برزخ ہے۔ لیکن مماتی حضرات کو دیکھا جائے تو وہ نام تو برزخ کا لیتے ہیں، لیکن اس برزخ کا وہ معنی مراد نہیں لیتے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے۔ ان کے ہاں حیات برزخیہ کہتے ہیں کہ روح اس جسم سے نکلی اور اس روح کے نکلنے کے بعد یہ اعلیٰ علیین میں چلی گئی، تو جب یہ اعلیٰ علیین میں چلی گئی اور اس کا جسم جو ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح یہ جسم مبارک سے نکلی ہے اور یہ اعلیٰ علیین میں چلی گئی ہے، وہ اس کو جنت بھی کہتے ہیں، جنت میں چلی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا والا جسم یہ اپنے روضہ کے اندر جو ہے، اپنی قبر مبارک کے اندر محفوظ تو ہے، لیکن اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ روح اور یہ جسم اور ان دونوں کے درمیان جو آڑ آ رہی ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسے یہ برزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی اس جسم کے ساتھ جو حیات ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس پر آپ کے سامنے کئی حوالے جو ہے 2-3 حوالے بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے اقامت البرہان، یہ علامہ سجاد بخاری جو ان کے ہیں ان کی ہے۔ اس میں چند عبارات پڑھوں گا مختصراً، وہ یہ کہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں، مگر وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیات یعنی بجسد عنصری کا مسئلہ اور پھر جسم اقدس کے ساتھ روح مبارک کا تعلق جو جسمانی حیات کا موجب ہو، کسی ایک بھی صحیح حدیث میں مذکور نہیں جس کی صحت پر محدثین کا اجماع ہو۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں مانتے جو جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے روضہ کے اندر ہے، مدینہ منورہ کے اندر جو جسم ہے اس کے ساتھ حیات نہیں مانتے۔ نمبر 2، ایک میں دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128۔ اس میں انہوں نے پیچھے کئی بات لکھی ہے، تو آخر میں جا کر یہ لکھتے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر تمام علماء امت میں سے ارواح شہداء کے طیوری قالبوں کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اس پر علماء امت خلفاً عن سلف کا اجماع ہے، اور ارواح شہداء عالم برزخ میں بصورت طیور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس پر بھی سلف و خلف امت کا اجماع ہے۔ شہداء کی حیات اس جسد عنصری کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی یہ جو شہید جو ہے، یہ جب اس پر قتل کا فعل وارد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد روح نکلتی ہے
اور روح کا اس دنیا والے جسم جس پر یہ فعل قتل وارد ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے یہی اقامت البرہان صفحہ نمبر 131 ہے، اس کی بھی میں کچھ عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں بھی شہید کی حیات کے بارے میں ہی انہوں نے پیچھے بحث کی ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں کیونکہ فعل قتل سے جن ارواح کا ابدان عنصریہ سے انفکاک و انقطاع واقع ہوا، قتل کے بعد انہی ارواح کو ابدان مثالیہ یعنی قوالب طیوریہ کے ساتھ متعلق کر دیا گیا، اور اسی طرح خاکی بدنوں کی کمی کی تلافی کر دی گئی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب یہ روح کا تعلق ہونا چاہیے تھا، تو اس روح کا تعلق بدن مثالی کے ساتھ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ جو تلافی تھی کہ ہاں اس کا تعلق ہونا چاہیے جسم عنصری کے ساتھ، اب اس تلافی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے یہ اس دنیا والے جسم کے ساتھ جو ہے وہ حیات کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس ہے ندائے حق، یہ ان کے علامہ حسین نیلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے۔ پیچھے انہوں نے کئی بار بحث کی ہیں، اور پھر آخر میں یہ ایک بات لکھتے ہیں کہ ہمارے اس طویل عریض بیان سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، روح انسانی اس جسد عنصری کو داغ مفارقت دینے کے بعد دوسرے جسم میں اپنی رہائش اختیار کر لیتی ہے، اور قیامت تک اسی دوسرے جسم میں رہتی ہے، اور جب قیامت کو سور پھونکی جائے گی تو وہی روح اپنے اس دیرینہ جسد عنصری کی طرف واپس لوٹ آئے گی۔ اس سے پہلے روح اپنے جسد عنصری کی طرف نہیں لوٹتی۔ اب دیکھیں، یہ بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روح ہے یہ نکلی ہے، اور نکلنے کے بعد جو ہے یہ جسد عنصری کی طرف اب یہ نہیں لوٹتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی گویا کہ اس دنیا والے جسم کے اندر حیات نہیں مانتے۔ یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے، مسلک شیخ القرآن۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ دور حاضر میں ایک بات کہی جاتی ہے جو سننے میں آتی ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی ان کے جو علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس مسئلے کو چھیڑتے ہی نہیں ہے، تو یہ تو لکھتے ہی نہیں۔ اب یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں ان کی بات یہ لکھتے ہوئے اس کے اندر کئی ویسے وہ لکھتے ہیں، اور آخر میں ایک بات یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں، امانت و دیانت کا اگر جنازہ نہیں نکل گیا تو پھر یہ گواہی اور شہادت دینی پڑے گی کہ اس تحریر کے بعد بھی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تقریر و تدریس میں اور دورہ تفسیر القرآن میں یہی پڑھاتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی نہیں بلکہ برزخی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر بھی صلاۃ و سلام نہیں سنتے۔ یہ صفحہ نمبر 17 ہے اور مسلک شیخ القرآن ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جن کو دور حاضر کے اندر مماتیوں کے ساتھ، پنجپیریوں کے ساتھ جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھ لو روح کا تعلق اس جسد عنصری کے ساتھ نہیں مانتے، تو گویا کہ یہ حیات برزخیہ کا وہ معنی نہیں کرتے جو علماء اہل سنت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ حیات برزخیہ کے نام سے دھوکہ تو دیتے ہیں، لیکن حیات برزخیہ کو یہ مانتے نہیں ہیں۔